السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین، شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں، سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ پر قربان ہے، دے چکے دل اب تنے خاکی رہا، ہے یہی خواہش کے ہو وہ بھی فدا۔ قابل احترام صدر اجلاس ضلع امیر صاحب بالاسور، امیر صاحب جماعت احمدیہ بھدرک، مبلغ انچارج صاحب بالاسور، مبلغ انچارج صاحب کٹک، علاوہ ازیں مبلغین کرام، میرے انصار بھائیوں، خدام اور اطفال بچوں، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے جماعت احمدیہ کے عقائد، یا دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ ہوگا کہ ہم میں یعنی احمدیوں میں اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ عنوان تو بہت بڑا ہے، بیان کرنے کے لیے بہت سارے وقت کی ضرورت ہے، میں مختصر طور پر اس بات کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ میں اور دوسرے مسلمانوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک ایسے زمانہ کو گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے، اور وہ زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتا ہے والعصر، کہ میں گواہی کے طور پر ایک ایسے زمانے کو پیش کروں گا، یا جب زمانے کو پیش کرتا ہوں وہ زمانہ ایسا ہوگا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے کا سودا کرے گا۔ گھاٹے کا سودا کیا ہوگا اس کا؟ کہ نہ اس کے اندر ایمان ہوگا، نہ اس کے اندر نیک اعمال باقی رہیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ اگر وہ کامل طور پر ایمان لائے گا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال بجا لائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہے، ہمارا ایمان بھی کامل ہے اور ہمارے اعمال بھی درست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی کامل طور پر اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال بجا لائیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم اسے زمین پر خلیفہ بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ خلافت کے بابرکت نظام میں شامل ہے۔ مجھ سے پہلے مولانا مقصود علی صاحب بیان کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلی بات جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے عام طور پر۔ پہلا حصہ ہے وفات مسیح۔ جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی 1 آیت نہیں، 2 آیت نہیں، بلکہ 30 آیات سے ثابت کیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے، اور ہم یوں ہی نہیں کہتے بلکہ ہم قرآن مجید کی 30 آیات سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، وہ آسمان پر نہیں گئے۔ اور جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں 2000 سال سے، اور وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ وقت کے پیش نظر چند آیات میں پیش کروں گا، 30 آیات تو پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ثبوت اسی آیت سے دیا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے گزر گئے۔ خلا فلان اذا ماتا، اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے خلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ گزر گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں میرے ابو گزر گئے، میرے دادا گزر گئے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما محمد الا رسول، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب گزر گئے ہیں۔ ایک کامن سینس والی بات ہے کہ جب نبی زندہ رہتا ہے اس کے نام میں علیہ السلام نہیں لگایا جاتا، جب اس کی وفات ہو جاتی ہے اس کے نام کے آخر میں علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے آخر میں علیہ السلام لگا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے عقلی دلیل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی کہے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سارے ڈرے ہوئے ہیں، کسی کو کہنے کی ہمت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، تو آپ بھاگے آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناش مبارک سے چادر ہٹایا اور چہرے کا بوسہ دیا، اور پھر سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے جا ملے۔ باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شور مچایا ہوا ہے کہ جو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش نہیں ہوئی۔ پھر کہا خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر کرنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب پڑھنے لگے تو احتراماً چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنو، من کان یعبد محمدن، کہ اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے
फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है। वमन काना याबुदुल्लाह, और तुम में से कोई अगर जो खुदा की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, खुदा जिंदा है, खुदा नहीं मरेगा। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि मोहम्मद सिर्फ एक रसूल हैं, कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, आपसे पहले तमाम रसूल वफात पा गए हैं। तब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे और समझ गए कि जैसे दूसरे नबियों की वफात हो गई है, 1,24,000 नबी इस दुनिया में आए, सबकी वफात हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफात हो गई। रोने लगे और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि कुरान मजीद में ऐसी भी आयत मौजूद है, ऐसा लगता है कि ये आयत आज नाजिल हुई है, मेरा ध्यान भी इधर नहीं था। तो सामीने कराम, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा होते तो उस वक्त सहाबा कराम कह सकते थे, उस वक्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दावा कर सकते थे कि ये कैसे हो सकता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, वो कैसे जिंदा है। सारे सहाबा कराम खामोश, उनका चुप रहना, उनका खामोश रहना ये बताता है कि सहाबा कराम का ईमान यही था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है और यही ईमान हमारा है। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, कि हमने किसी बशर को भी लंबी जिंदगी नहीं दी। खुल्द का मतलब होता है हमेशा की जिंदगी, या खुल्द का मतलब होता है लंबी जिंदगी। खालिदीना फीहा, अगर जहन्नम के लिए इस्तेमाल हो तो एक लंबे अरसे तक रहते चले जाएंगे जहन्नम में, और अगर जन्नत के लिए वो खालिदीना फीहा तो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा रहेंगे। दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुझसे पहले किसी बशर को, खा वो रसूल ही हो, लंबी जिंदगी नहीं दी। अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, ये हो सकता है कि तेरी वफात हो जाए और दूसरे नबी जिंदा रहें। गैरत की जा है ईसा जिंदा हो आसमां पर, मदफून हो जमीन में शाहे जहां हमारा। फिर बहुत सारी बातें हैं वफात मसीह के ताल्लुक से, बेशुमार कुरान मजीद की आयतें हैं और बेशुमार हदीसें हैं जिसको यहाँ बयान करना मेरे लिए वक्त की कमी है, मुनासिब नहीं रहेगा। अब वफात मसीह के 30 दलाइल से कुरान मजीद से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने साबित किया। हदीस बताऊंगा। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है कि लौ काना मूसा व ईसा हय्यैन, कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते, लमा वसियहुमा इल्ला तिबाई, तो वो मेरी इताअत और पैरवी करते, मेरे उम्मती नबी बनते। तो इससे साबित हुआ कि ना मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है ना ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुदा से मुलाकात के लिए मेराज की रात गए, वहां हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे, चौथे आसमान पे देखा और उनके साथ यहया अलैहिस्सलाम भी थे। अब बताएं, ईसा अलैहिस्सलाम अगर जिंदा हैं
یحییٰ علیہ السلام تو ہم جانتے ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے، تو ایک زندہ کے ساتھ ایک مردہ رہا کیسے؟ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید دعویٰ کرتا ہے کہ الم نجعل الارض کفاتاً احیاء و امواتا، کہ ہم نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ وہ زندوں کو اور مردوں کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے۔ گریویٹیشن پاور ہے، مادھیاکرشن شکتی جس کو اڑیا میں کہتے ہیں، کہ زمین کو چھوڑ کے کوئی جا نہیں سکتا، خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ مردہ ہو۔ خدا نے کہہ دیا کہ ہم نے زمین کو کھینچ کے رکھنے والا بنایا ہے، اس کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کوئی باہر جا نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ راکٹ میں پھر کیسے جاتے ہیں؟ راکٹ میں جو جاتے ہیں زمین کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، انہوں نے جو راکٹ بنایا ہے وہ زمین کا حصہ ہے، ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور آکسیجن ختم ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ رہنا بڑے تعجب کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، مر جاؤ گے اسی زمین میں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر قیامت کے دن ہم تمہیں اسی زمین سے نکالیں گے۔ تو زمین کو چھوڑ کے انسان جا نہیں سکتا، یا تو قرآن جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا ہمارا ایمان غلط ہے۔ پھر ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، مولانا امینی صاحب مرحوم ہمارے استاد سنایا کرتے تھے وفات مسیح کے تعلق سے۔ کہتے تھے کہ ایک احمدی عالم تھے، ایک دوسرے عالم تھے، دونوں میں مناظرہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مناظرہ کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ کہہ رہے تھے نہیں مردہ ہے، مر گئے، فوت ہو گئے۔ تو پھر جج کس کو مقرر کرنا ہے؟ فیصلہ ہوا کہ ایک سکھ کو، ایک سردار جی کو ہم جج مقرر کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ احمدی مول صاحب کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ثابت کیا۔ غیر احمدی مول صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آسمان پہ بٹھا دیا۔ پھر احمدی مول صاحب کھڑے ہوئے، پھر وہ آسمان سے لا کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ حیران تھا سردار جی۔ آخر میں جب مناظرہ ختم ہو گیا، پوچھا گیا سردار جی فیصلہ کیا ہوا؟ اب فیصلہ سنا دے، کون جیتا اور کون ہارا؟ وہ بیچارہ کیا جانے، کہنے لگا کہ کسی ایک آدمی کے بارے میں جھگڑا تھا، جس کو یہ منصب جو ہے لے کے آسمان پہ بٹھاتے تھے، اور یہ منصب جو ہے اس کو کھینچ کے لا کے زمین میں دفنا دیتے تھے، اور وہ بار بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ مجھے لگتا ہے اگر زندہ بھی ہو تو مر گیا ہوگا، کیونکہ کھینچا تانی میں اس کی جان نکل گئی ہوگی۔ تو ایک لطیفہ تھا۔ اب میں اس عنوان کو چھوڑ کے اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جاری ہے، نبوت ختم نہیں۔ ہاں، شریعت والی نبوت ختم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، شریعت والا کوئی نبی نہیں آئے گا، غیر شریعت والا نبی آئے گا، اور وہ آتا رہے گا، اور ہم قرآن مجید کے بے شمار آیت سے ثابت کرتے ہیں۔ پہلی آیت صراط الذین انعمت علیہم، شروع میں ہی سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دعا سکھائیں مسلمانوں کو کہ تم دعا کرو کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایسا راستہ دکھا جس پہ چل کے ہمیں انعام ملے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ 4 انعام ہے۔ وہ
جس کے لیے دعا کرتے رہے 1400 سال سے مسلمان، وہ انعام اللہ تعالیٰ نے آ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں دیا، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا، جس انعام کے لیے وہ دعا کر رہے تھے وہ انعام ان کو ملے گا۔ وہ کون سے انعام ہیں؟ پہلا من النبیین، اللہ ان کو نبی بنائے گا۔ دوسرا والصدیقین، اللہ تعالیٰ ان کو صدیق بنائے گا۔ والشہداء، اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے گا۔ والصالحین، اور صالحین کا درجہ دے گا۔ 4 درجہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ رکھا ہے۔ یہ چاروں درجہ ہم کہتے ہیں ابھی بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے، ابھی بھی صدیقیت کا درجہ ملتا ہے، ابھی بھی صالحین پیدا ہو رہے ہیں، تو نبی کیوں پیدا نہیں ہو سکتے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3 درجہ کھلا ہے لیکن 4تھا درجہ بند ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقی وہ ہیں جو الذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ ان کا ایمان اور ان کا عمل دونوں اچھا ہے، اور ایمان اور عمل اگر ٹھیک ہو جائے تو خلافت کی نعمت ان کو ملتی ہے، اور خلیفہ نبی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مولوی نے بتایا۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید پر ان کا ایمان ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور قرآن مجید سے پہلے جو الہی کتاب نوشتے نازل ہوئے ہیں اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، سب کو مانتے ہیں، سب پر ان کا ایمان ہے۔ اب وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور بعد میں آنے والے وحی الہام پر بھی ان کا ایمان ہے۔ یہ بعد میں آنے والے وحی الہام کیا ہے؟ یہاں آخرت کا مطلب قیامت نہیں ہے، یہاں پر خدا کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم کی بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، وحی الہام کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک جاری ہے۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بعد میں آنے والے وحی الہام پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اور اسی آخرین کا ذکر، آخرت کا ذکر یہاں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہاں بھی دیکھو آخرت کا ذکر، وہاں پر بھی آخرین کا ذکر، یہاں پر بھی آخرین کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس آخرین کی جماعت میں جماعت احمدیہ شامل ہے۔ پھر فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، قیامت تک آدم کی اولاد پیدا ہوتی رہے گی، ہم بھی تو آدم کی اولاد ہیں۔ اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، آدم کے بیٹوں، یعنی قیامت تک آدم کے بچے پیدا ہوتے رہیں گے، ہم ہی ہیں۔ اما یاتینکم رسول منکم، جب بھی تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی رسول آئے یا نبی آئے، یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیات پڑھ کے تمہارے سامنے سنائے، تو یاد رکھنا فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اور اس نبی پر ایمان لائیں گے، یاد رکھو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی دکھ ہوگا نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ خدا اب بھی جسے چاہے بناتا ہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاک محمد مصطفیٰ حضرت مرزا غلام احمد کی
دیکھو یہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کو ختم کرنے والے. اب بتائیے نبوت کو شروع کس نے کیا؟ خدا نے شروع کیا. ختم کس نے کیا؟ کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو جاری کرنے والا خدا ہو اس کو ختم کرنے والا بھی خدا ہونا چاہیے تھا. نبوت کو جاری کرنے والا خدا لیکن نبوت کو ختم کرنے والا خدا نہیں بلکہ کہتے ہیں خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آئی اور یہ ہمارا ایمان نہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر دجال قیامت تک آتے رہیں گے تو نبی بھی قیامت تک آتے رہیں گے لیکن وہ نبی امتی نبی ہوگا. اب بھی کوئی دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا جماعت احمدیہ اس پر ایمان لائے گی کیونکہ خدا کا حکم ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے سامنے ایک صحابی پڑھ رہے تھے خاتم النبیین خاتم النبیین پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قولوا انہ خاتم الانبیاء، یاد رکھو سنو کہ تم یہ کہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ولا تقولوا لا نبی بعدہ، لیکن یہ نہ کہنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی نبی نہیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ پھر تو تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہو وہ آئیں گے کہ نہیں؟ نہ وہ آئیں گے، پرانے ہیں. یعنی پرانے آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا. اب میں اس دن دیکھ رہا تھا ایک مقصد کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ قادیانیوں سے مشکل ہے بات کرنا. وہ فوراً کہیں گے کہ پھر حضرت عیسیٰ، تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی نبی نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو وہ مقصد کہہ رہے تھے یہاں تم پھنس جاؤ گے، پھر تم جواب نہیں دے پاؤ گے. ان کو کہہ دینا کہ ہاں پورا کوئی نبی آ سکتا ہے لیکن ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں، یعنی وہ آسمان سے آ سکتا ہے. آئیڈیا لگایا اپنا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب دیکھو قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ خدا نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خدا نے قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو ختم نبوت کی بھی ذمہ داری خدا لے سکتا ہے لیکن ختم نبوت کے حفاظت کی ذمہ داری ملاؤں نے لیا. خدا قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اور یہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبی ختم ہو گئے. اردو میں ختم کا معنی ختم، عربی میں ختم کا معنی ختم نہیں ہوتا ہے. عربی ختم کا معنی انگوٹھی ہوتا ہے، عربی ختم کا معنی مہر ہوتا ہے، سیل آف پروفٹ. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. وآدم منجدل بین الماء والطین، اور میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جبکہ آدم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، وہ کیچڑ اور پانی میں لت پت تھا، پیدا نہیں ہوا. تو اگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر 1,24,000 پیغمبر کیسے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتم النبیین ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، تو پھر یہ نبی کیسے آ گئے؟ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ انا خاتم النبیین، اے علی میں نبیوں کا مہر ہوں. وَأَنْتَ يَا عَلِي خَاتَمَ الْأَوْلِيَاء، اور اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے.
تو ولیوں کا مہر ہے. یعنی دنیا میں ولی اللہ تو پیدا ہوں گے قیامت تک، لیکن تیرے جیسا ہم مرتبہ کوئی ولی اللہ نہیں. اور قیامت تک نبوت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن میرے جیسے کوئی نبی نہیں، یعنی میں نبیوں کا سردار ہوں. پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم چھوٹی عمر میں وفات پا گیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی بنتا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس لیے تو ابراہیم مر گیا، نبی کا دروازہ بند تھا اس لیے وہ مر گیا. عجیب سی بات ہے، اگر کوئی کہے کہ میرا بیٹا زندہ ہوتا تو ڈاکٹر بنتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیے ہے پوسٹ، ڈاکٹر کے لیے ڈگری ہے باقاعدہ. تبھی تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میرا بیٹا اگر زندہ ہوتا ماسٹر بنتا، ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا. تو اس کا مطلب وہ پڑھائی، وہ مرتبہ، وہ رتبہ باقی ہے پانے کے لیے. تبھی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو وہ نبی بنتا. لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین، اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے لما وسعہما الا اتباعی، وہ میرے ذلی نبی بنتے، میرے امتی نبی بنتے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اسلام، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، جماعت احمدیہ ہلدی پٹا سالانہ جلسہ. نعرے تکبیر. اب میں تیسرا پہلو جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، پہلا تھا وفات مسیح، دوسرا ہوا اجراء نبوت، اور تیسرا ہوا امام مہدی کی بعثت. اس بارے میں قرآن اور حدیث سے میں ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. یہاں پر بھی آخرین کا ذکر، وہاں وآخرین منہم لما یلحق بہم کا ذکر سورہ جمعہ. فرمایا جنت میں دو گروہ ہوں گے، یا جنت کے دو گروہ کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا سلۃ من الاولین، ایک اولین کے دور کا میں کچھ صحابہ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. وسلۃ من الآخرین، اور ایک آخرین کے دور کے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. دو گروہ کا ذکر ہے، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. اور یہ آخرین کون ہیں؟ یہ آخرین وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی کہ بعد میں آنے والے صحابہ کرام ایسے ہوں گے جو پہلے صحابہ سے نہیں ملے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمارا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، پھر بھی ایک زمانہ آئے گا صحابہ کرام کا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس میں بیٹھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا لو کان الایمان عند الثریا، کہ جب ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا، لو کان القرآن عند الثریا، جب قرآن ثریا ستارے پر چلا جائے گا، لنالہ رجل اور رجال من اہل فارس، اسی فارسی نسل میں سے ایک یا کئی مرد کھڑے ہوں گے اور ثریا ستارے پر سے زمین پر ایمان کو اتار دیں گے، لے آئیں گے. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں جن کے ذریعہ ثریا ستارے پر سے ایمان کو لا کر زمین پر قائم کر دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ امام مہدی کب آئے گا؟ فرمایا اذا مضت الف، عربی میں اسی طرح کہتے ہیں کہ اذا مضت الف، جب 1000 سال گزر جائے گا. ومیتین،
پھر 200 سال اور گزر جائے گا، وہ 40 سنتن، اور پھر اور 40 سال گزر جائے گا، یعنی 1240۔ 1200 کے بعد 13ویں صدی شروع ہوئی۔ 13ویں صدی کے درمیان میں یبعث اللہ المہدی، امام مہدی پیدا ہوں گا۔ تو 14ویں صدی کے شروع میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا، یا ایھا الناس انا المسیح الموعود و مہدی موعود و کفی باللہ شہیدا، کہ اے لوگوں سن لو، میں ہی مسیح موعود ہوں اور میں ہی مہدی موعود ہوں، اور اللہ گواہ ہے اس بات کا، اگر مجھے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے قسم کھانا پڑے تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولنا لعنتی کا کام ہے، میں خدا کی طرف سے ہوں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن مجید کی لکھائی باقی رہ جائے گی، یعنی پڑھنے والے اور عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ، مسجدیں عالی شان ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، آتنکوادی کا اڈا بن جائے گا۔ اور پھر علماءہم شر من تحت ادیم السماء، فرمایا کہ اس زمانے کے جو عالم ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہو جائیں گے۔ تخرج منہم الفتنۃ وفیہم تعود، تمام فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ ساری علامت پوری ہوئی، تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور اس زمانے میں ساری علامتیں پوری ہو گئی تھیں۔ ایک صداقت کا نشان، زبردست نشان اللہ تعالی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کا ذکر سورہ قیامہ میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ایان یوم القیامہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو کہہ دے کہ قیامت سے پہلے ایک زبردست نشان ظاہر ہوگا جسے دیکھ کے تمہاری آنکھیں چودھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کو گرہن لگے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا۔ اور اسی گرہن کا ذکر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا لَمَهْدِينَ آیَتَینِ، کہ یاد رکھو میرا جب امام مہدی آئے گا اس کے لیے 2 نشانات ظاہر ہوں گے۔ لم تکون منذ خلق اللہ السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کبھی کسی کے لیے یہ نشان ظاہر نہیں ہوا۔ وہ کون سے 2 نشان ہیں؟ پہلا ہے ینکشف القمر لأول لیلۃ من رمضان، وہاں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے گرہن کا ذکر کیا۔ وجمع الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا گرہن کی حالت میں۔ یا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینکشف القمر لأول لیلۃ من رمضان، رمضان کے پہلی رات میں چاند کو گرہن لگے گا۔ وتنکشف الشمس فی النصف منہ، اور سورج کو درمیانے دن میں گرہن لگے گا۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب دنیا میں آئے، آپ نے دعویٰ کیا، تب مخالفین نے شور مچا دیا کہ حدیث میں تو آتا ہے سورج اور چاند کو گرہن لگے گا رمضان کے مہینے میں، کہاں گرہن تو نہیں لگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جس خدا نے مجھے حق اور صداقت کے ساتھ بھیجا ہے وہ ضرور اس نشان کو پورا کرے گا۔ 4 سال کے بعد 1894 کو رمضان کا جب مہینہ آیا، سب سے پہلے چاند کو گرہن لگا 13 تاریخ کو، پھر اسی مہینہ سورج کو گرہن لگا 28 تاریخ۔ اب آپ کیلنڈر دیکھ لیں کہ جب بھی چاند کو گرہن لگتا ہے
جب چاند 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا، 15 تاریخ کا ہوتا ہے تب چاند کو گرہن لگتا ہے۔ یہ 3 تاریخ ہے جس میں چاند کو گرہن لگتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کیلنڈر اٹھا کے کہ سورج کو کب گرہن لگتا ہے، جب چاند 27 تاریخ کا ہو جاتا ہے یا 28 تاریخ کا ہو جاتا ہے یا 29 تاریخ کا چاند ہو جاتا ہے تب سورج کو گرہن لگتا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کس شان کے ساتھ پوری ہوئی کہ امام مہدی بھی آ گیا اور چاند اور سورج کو گرہن لگا۔ چاند کو اس کی تاریخوں میں سے پہلی رات کو گرہن لگا 13 تاریخ کو، سورج کو اس کے تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ کو گرہن لگا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا 28 کا جب چاند ہو گیا تو سورج کو گرہن لگا، اور جب 13 تاریخ کا چاند ہو گیا تب جو ہے چاند کو گرہن لگا۔ مخالفین کو پھر بھی صبر نہیں ہوا، کہنے لگے کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں، کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ پہلی رات کے چاند کو گرہن لگے گا۔ پہلی رات کے چاند کو ایسے بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو گرہن لگ جائے تو کون دیکھے گا؟ اور کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد جب چاند 2 سے لے کر 13 تاریخ تک کا چاند جو ہے وہ قمر کہلاتا ہے، اس کا نام قمر ہے، اور جب 14ویں تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس کا نام بدر ہے، اور پھر بدر کے بعد 15 تاریخ کا چاند جب آگے آگے چلتا ہے پھر وہ قمر کہلاتا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ نہیں تھا کہ ینکشف الہلال، کہ ہلال کو گرہن لگے گا، نہیں، قمر کو گرہن لگے گا۔ کتنے پتے کی بات دیکھیں، بدر کا بھی نہیں کہا کہ بدر کو گرہن لگے گا۔ اگر بدر کو گرہن لگے گا تو 14 تاریخ کے چاند کو گرہن لگتا، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کو اس وقت گرہن لگے گا جب چاند قمر کی حالت میں ہوگا، یعنی 13 تاریخ کا چاند ہوگا تب اس کو گرہن لگے گا۔ اسی طرح پھر جو ہے مخالفین نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صاف دل کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار۔ حدیث میں آتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم امام مہدی کو دیکھو یا اس کی خبر تمہیں ملے، فَبَائِعُوهُ، تم اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا، وَلَا حَبْوَنَ عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ برف کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے جاؤ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مول صاحب ابھی بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جو نبی ہوتا ہے اس کا دوسرا نام خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کی خبر سنو تو جاؤ، اگرچہ برف کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے جاؤ، کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، یعنی وہ نبی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ذلی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، اور خدا گواہ ہے کہ خدا نے مجھے اس زمانے میں بھیجا ہے، میں مسیح موعود ہوں اور امام مہدی ہوں۔ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات بغیر امام، اگر امام الزمانہ موجود ہو لیکن تم نے اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا، من مات بغیر امام، اگر کوئی مر جاتا ہے بغیر امام کے ہاتھ میں بیعت کیے، ماتا میتتن جاہلیتن، وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں تو ان کو ماننا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے مان لیا، ہم ایمان لائے۔ بس یہی فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں وہی امام مہدی ہوں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ میں خانہ کعبہ پر کھڑا ہو کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جھوٹ بولنا لعنتی کا کام ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو تم سب مل کر میرے لیے بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، لیکن میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ فرمایا کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ جھوٹ بولنا لعنتی کا کام ہے، اور میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آج دیکھیں جماعت احمدیہ کی صداقت، 215 کتنا ملک ہے؟ 218 ممالک میں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل چکی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے تم سب مل کے دعا کرو، لیکن یاد رکھو کہ سجدہ کرتے کرتے تمہاری ناک گھس جائے گی، تمہارے ماتھے گھس جائیں گے اور تمہاری ناک سڑ جائے گی، لیکن خدا تمہاری نہیں سنے گا، خدا میری سنے گا۔ یا ایھا الناس انا المسیح الموعود وکفی باللہ شہیدا، اے لوگوں سنو میں ہی زمانے کا مسیح موعود ہوں، میں ہی حسن حسین ہوں، مجھے چھوڑ کے تم نجات نہیں پا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔